نتیجہ آپ کے سامنے. ہم وجوہات پر غور کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری، یعنی زمین دو حصوں میں، یا تو پانی ہے یا خشکی ہے. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. اب اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر دل کے کانوں سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اور آپ کے سامنے میں پورا پروف کروں گا انشاءاللہ تعالی، پورا پروف کروں گا. 10 15 20 سال کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل. اللہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے. خشکی و تری میں فساد جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمی اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی. اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے. حدیثوں کو غور سے سنیے کہ کس طرح گناہوں کی وجہ سے بربادیاں آتی ہیں. کسی قوم میں اعلان یا بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. یہ حدیث میں ہمارے یہاں بے حیائی کتنی بڑھ گئی ہے. کتنے مسلمان گھروں کی بچیاں آدھے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کودتے ہیں دعوتوں کے اندر. ماں باپ کے سامنے ان کے بچے ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ منع نہیں کرتے. بوڑھے بوڑھے ماں باپ ہوتے دانتیں نکال نکال کر ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی بچیاں غیر مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہیں. بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے، بہن ناچ رہی ہوتی ہے، بہن دیکھ رہی ہوتی ہے، بھائی ناچ رہا ہوتا ہے، بھابھی کے ساتھ دیور ناچ رہا ہوتا ہے. ارے سب چھوڑو، دولہا دلہن کے ماں باپ ناچ رہے ہوتے ہیں. یار دولہا دلہن ناچ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ کلچر نہیں ہے؟ بے پردگی، بے حیائی نہیں ہے؟ طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. دوسرا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے. ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے. لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے. اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں. آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ موجودہ صورتحال پر غور کر کے فی زمانہ بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، جوا، سود خوری، دھوکہ دہی وغیرہ الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں؟ شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز، کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں. ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں. بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہوتے ہیں. دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں. قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے. زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں کی مصیبتوں میں یہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تجارتی خسارے یعنی معیشت کو نقصان اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا، یہ رو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے. یہاں کوئی یہ وسوسہ نہ لے کہ یار وہ دنیا بھر میں اتنے کفار ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. نہ ارے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کافروں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو؟ مسلمان اور مسلمان بن کے رہو، ان کی زندگیوں پر غور مت کرو. اور آپ کو کس سے کہہ دیا کہ یہ پریشان نہیں ہے؟
کیا پریشانی صرف تنگی سے آتی ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ ذہنی مریض انہی ممالک میں ملیں گے، ڈپریشن کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے، کینسر کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے، ایڈز کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں انہی ممالک میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ بدکاریاں انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ کرائم انہی ممالک میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کلنگ مرڈر انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ رابری انہی ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آپ کو انہی ممالک کے اندر ملیں گے۔ کس نے کہہ دیا کہ یہ ممالک والے سکھی رہتے ہیں؟ نہیں، پریشانی کیا ایک ہی سمت سے آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اپنی بھی اعمالیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہوا اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں۔ دنیا میں بدلتی موسمی تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جیسے کہ یہ آپ کو بھی میں نے بیان کیا۔ اب اس کی اگر آپ تھوڑا سا سٹوری کی طرف جائیں، اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں، تو دنیا بھر میں جو کچھ تباہیاں آئی ہیں 2010 سے دنیا کو قدرتی آفات نے اپنے گھیرے میں لیا۔ میرے پاس ریسرچ رپورٹس ہیں مختلف اقوام متحدہ کی طرف سے، پاکستان جو ڈیزاسٹر انفراسٹرکچر کے جو مینجمنٹ بنی ہوئی ہے، ان سب کی رپورٹس میرے پاس موجود ہیں۔ دنیا 2010 سے دنیا کو قدرتی آفات اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ برازیل، آسٹریلیا، عرب شریف، سری لنکا، موزمبیق، فلپائن، امریکہ سمیت متعدد ملکوں میں سیلاب، طوفانی بارشیں، برف باری سے واضح ہو گیا کہ موسمیات کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ان ممالک میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، سینکڑوں ہلاکت اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر کے نقصانات دنیا بھر میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب غور کرتے چلے جائیے، دنیا بھر میں قدرتی آفات سے سالانہ 1.9 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر بری طرح برباد ہو رہا ہے۔ 2003 میں فلپائن میں سمندری طوفان آیا، ایسی تباہی مچائی کہ کیا بیان کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 10,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا حجم 94 ارب ڈالر ہے، 94 ارب ڈالر۔ ابھی پچھلے دنوں نیپال میں زلزلہ آیا، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان، ہزاروں لوگ چلے گئے۔ خود اپنے ملک پاکستان کے بارے میں غور کیجئے، تاریخی زلزلہ 2005 میں آیا، 73,000 لوگ اس زلزلے کی وجہ سے جان سے چلے گئے، بنیادی ڈھانچہ برباد ہو گیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ چین میں 2008 کی تباہ کن زلزلے سے 87,587 افراد ہلاک ہوئے۔ مجموعی طور پر 10 صوبوں میں 4.5 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، 50 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، 53 لاکھ عمارتیں مکمل تباہ، جبکہ 2 کروڑ عمارتوں اور 3 ڈیموں کو نقصان پہنچا۔ زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 86 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا۔ ہیٹی کا 2010 کا زلزلہ 3,16,000 افراد ہلاک ہوئے، 3 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے۔ 97,294 گھر مکمل تباہ، 2 لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 13 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ انفراسٹرکچر کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ رپورٹ بتاتی ہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل دیتا آپ کا ذہن سوچتے مجبور۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق قدرتی آفات کے نتیجے میں 20 کروڑ 70 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 20 کروڑ 70 لاکھ افراد یہ متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب، پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا 2010 کی بات کر رہا ہوں، 43 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 12 لاکھ مکانات تباہ ہوئے، 75 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ ملک بھر میں 79 اضلاع متاثر ہوئے، خیبر پختونخوا میں 24 اضلاع، سندھ کے 19، باب الاسلام کے، پنجاب کے 12، بلوچستان کے 10 اور پاکستان کے دیگر شہروں میں
بہت بڑا نقصان ہوا. 13,80,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. ملک میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد 75 لاکھ. اب بہت بڑی تفصیل ہے, ٹائم اتنا نہیں ہے, صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا تھا, یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سود, دھوکہ, خیانت, وعدہ خلافی, رشوت, ان تمام چیزوں سے کیا ہوا؟ رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک جن میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں, کیونکہ ایک ایک بلڈنگ کروڑوں اربوں روپے کی بنتی ہے, سب سے زیادہ نقصان ان کو ہو رہا ہے. آپ بولو گے کہ سیمنٹ سیکٹر کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور بجری سیکٹر کو فائدہ ہو رہا ہوگا, جو بلڈر سیکٹر ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا. نہیں نہیں, جب نقصان ہوتا ہے تو سب کو ہوتا ہے. پھر مہنگائی بڑھتی ہے, اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے, نفع کم ہو جاتے ہیں, لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے, چیز کی کوسٹ آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے کہ آپ جانتے کہ لوگ خریدیں گے کیسے. تو بہت ساری رپورٹس یہ تیار ہیں, لیکن وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ تجارت میں ترقی چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اندر ہم خوف خدا پیدا کریں, جو کہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا, ہمیں برائی سے بچائے گا, ہمیں بے حیائی سے بچائے گا, ہمیں جھوٹ اور دھوکے سے بچائے گا. آپ اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کریں. ایک ڈپارٹمنٹ تو ہو جس کا نام ہو شرعی رہنمائی, کہ آپ جو کچھ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں, آپ جو ایل سی لے رہے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ, آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ لوکل ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ اجارہ کر رہے ہیں, آپ ملازمت کر رہے ہیں, آپ چھوٹے دکاندار ہیں, بڑے دکاندار ہیں, انڈسٹریل ہیں, یا جو بھی آپ کا بزنس ہے, ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہیں, سونے کا کام کرتے ہیں کہ یوزڈ کار بیچتے ہیں, پلیز مدنی التجا, ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا کرتا ہوں, اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے ایک بار شرعی رہنمائی لے لیجئے. آپ نے اپنے کاروبار کی وکیل سے رہنمائی لی ہوگی, اپنے کاروبار کے لیے پروفیشنل سے رہنمائی لی ہوگی, اکاؤنٹنٹ سے مشورہ کیا ہوگا, کوئی معیشت و معاشیات کو جاننے والے سے مشورہ کیا ہوگا, اس کاروبار کے ایکسپرٹ کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا ہوگا, یا نقصان تو نہیں ہو جائے گا. سب نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں 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 بہت نفع ہے. وہ جو ہمارے میونے میں کہتے ہیں ڈھگے تو ڈھگو, بہت نفع ہے, 100 پر 100 کماؤ گے, لاکھ پر لاکھ کماؤ گے, کروڑ پر کروڑ کماؤ گے, ارب پر ارب کماؤ گے, آ جاؤ. ارے یہ کمانے والوں پوچھو تو صحیح کہ حرام کماؤں گا کہ حلال کماؤں گا, جائز کماؤں گا کہ ناجائز کماؤں گا. یہ پیسہ قبر میں میری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا یا قبر کو جہنم کا گڑھا بنائے گا؟ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو میں سرخرو ہوں گا یا میں پھنس جاؤں گا؟ مجھے اللہ کے حضور جنت پہ جنت کا حکم ہوگا یا مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ چند روزہ زندگی کے لیے وہ اس کا پتہ نہیں کہ جیتے بھی کہ نہیں جیتے. آپ سود میں مبتلا موت آ گئی, اب رشوت میں مبتلا موت آ گئی, دھوکے میں مبتلا موت آ گئی, جھوٹ و فریب و خیانت میں مبتلا موت آ گئی, حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹریکٹر نے مار دیا, کچل کے مر گئے. آپ بولو تم ڈراتا بہت ہے, ڈرتے ہی نہیں ہیں. ارے رونا ہی ہے, یہ ڈرتے نہیں ہیں. ارے ڈرنے والوں کی زندگی کیا ایسی ہوتی ہے؟ ارے جو ڈرتا ہو کیا وہ خدا کی اس طرح سرے بندو نافرمانی کرے گا؟ زمین کو اللہ کی نافرمانی سے بھرے گا؟ سود و رشوت اور بے حیائی کے کام کرے گا؟ ارے مسلمان شراب بیچتا ہے, ڈرتا نہیں ہے تبھی تو بیچتا ہے. مسلمان سور بیچتا ہے, ڈرتا نہیں ہے تبھی تو بیچتا ہے. مسلمان رشوت لیتا ہے, ڈرتا نہیں ہے تبھی تو رشوت لے رہا ہے. ڈر رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ ارے دولت کب کس کے کام آئی ہے؟ تو ایک کاش دعوت اسلامی کی ماحول نصیب ہو جائے. ظاہر ہے کہ اب آپ آئیں آج تو آج ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو رہی ہیں, ڈسکلوز ہو رہی ہوں. برائے کرم دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیے اور دنیا بھر میں ہونے والی اس بے چینی اور پریشانی, زلزلے, سیلاب, طوفان, آفتیں, بارشیں, ژالہ باری, ان تمام چیزوں کے بیسک تصور پر غور کریں. موسم یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اللہ کے دستے قدرت میں ہے, وہ جب چاہے جیسا چاہے موسم بدل دے. بارش ہلکی کرے یا بارش تیز آئے, ہوا ہلکی ہو کہ ہوا تیز ہو, پانی سمندر اپنے حد میں رہتا ہے کہ حد سے باہر نکلتا ہے, زمین ساکن رہتی ہے کہ ہلنا شروع کر دیتی ہے, سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اس رب کو راضی کریں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور درست کرنے کی کوشش کریں. آج بڑے اگر ہو سکتا ہے کہ اہم ایسوسی ایشنز کے لوگ اور بڑے بڑے مطلب کہ عہدیدار لوگ اگر اجتماع میں ہیں, سن رہے ہیں,
برائے کرم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں. جی آپ اس طرح دنیا سے جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور سرخوری نصیب ہو. ایسا آج ماشاءاللہ ہمارے اجتماع میں جہاں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، تاجران جمع ہیں، وہاں بہت ساری بزنس ایسوسی ایشنز کے لوگ یہاں کراچی میں بھی موجود ہیں، اور تقریباً 350 کے قریب مقامات پر یہ اجتماع پاکستان بھر میں میری معلومات کے مطابق جو اطلاعات ہیں دکھایا جا رہا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دبئی میں کئی مقامات پر تاجران جمع ہو کے شامل ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں شامل ہیں. اور امید ہے کہ آج کے اس بیان کی برکت سے جس طرح آپ نے ہمارا ذہن بنایا، اور بالخصوص میں جو کراچی فیضان مدینہ میں مختلف ایسوسی ایشنز کے صدور آئے ہوئے ہیں، چیئرمین آئے ہوئے ہیں، ان کے اراکین آئے ہیں، وقت نکال کر آئے ہیں، مجھے امید ہے آپ کی ان باتوں سے، ان مدنی پھولوں سے وہ ضرور یہ میسج لیں گے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بس ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں اور ہماری معیشت کو گناہوں سے پاک کریں. دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، اللہ نے چاہا تو بہت برکت ہوگی. دعوت اسلامی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم آپ کو دکھا دیں دعوت اسلامی کیا ہے. ایک نظر دعوت اسلامی پر ڈالتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے سن 1981 میں اپنے چند رفقا کے ساتھ مل کر باب المدینہ کراچی میں شروع کیا، اور بڑھتے بڑھتے الحمدللہ عز و جل آج 2015 سن عیسوی میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام جن جن شعبہ جات میں ہو رہا ہے اور جہاں جہاں تک یہ کام پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے، آئیے مختصر سی جھلکیاں آپ کو پیش کرتے ہیں. دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنے ہفتہ وار اجتماعات کر رہی ہے، اور دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں الحمدللہ عز و جل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں عاشقان رسول سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. اسلامی بھائیوں کے اجتماعات الگ ہو رہے ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کی کم و بیش تعداد تقریباً 1500 ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت پھیلانے کے لیے مدنی قافلے ملک ب ملک، شہر ب شہر اور گاؤں ب گاؤں سفر کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی مختلف علاقوں، مختلف شہروں میں جا جا کر اسلام کی دعوت پیش کی. دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کی دعوت، نیکی کی دعوت پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان مدنی قافلوں سے بے شمار مدنی بہاریں بھی آتی چلی جا رہی ہیں. ایک انسان جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جاتا ہے، علاقوں میں جاتا ہے، تو اسے خود بھی باعمل ہونا بہت ضروری ہے. تو خود کو نیک اور باعمل بنانے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا کام شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور وہ ہے مدنی انعامات. جی ہاں، مدنی انعامات کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ، اسلامی بہنوں کے لیے، مدنی منوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل معاشرے میں عالم دین کا ایک مقام ہے. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کے باہر کم و بیش 450 کے قریب بن چکے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں. اب تک الحمدللہ کم و بیش اس میں 25,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم بنانے والا کورس کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ علم و عمل کے پیکر بن کر معاشرے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کریں گے. قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس وقت تک 2200 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ شعبہ کس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر دعوت اسلامی کے ان مدارس سے حفظ و ناظرہ کرنے والے مدنی منع اور مدنی منیوں کی تعداد تقریباً 3700 کے قریب ہے. اس معاشرے میں ایک بہت اہم ضرورت اسکولنگ سسٹم کی تھی. آپ کی دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس کا نام ہے دارالمدینہ. دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک بہتر انداز میں پڑھانے کا انتظام کیا، اور اس میں اب تک ہزاروں ایسے طلباء موجود ہیں، مستحق طلباء جن سے فیس نہیں لی جاتی، اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل
جو دنیا بھر میں نشر کیا جا رہا ہے اس میں نہ کوئی بے پردہ عورت ہے، نہ موسیقی ہے اور نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے مدنی عطیات سے چلنے والا دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل دنیا بھر میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا اور چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہوں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ پروفیشنلی ہم ایکٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں، انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، فلم انڈسٹری سے۔ محمد جہانگیر قادری اتاری بن چکے ہیں۔ ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ یا اللہ، یا اللہ، میں اپنے کفریہ مذہب سے، اپنی اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام وجیندر مشرا تھا ابھی تک۔ میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور نائجیریا میں جنرل مینیجر ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں مدنی چینل اور باپا جان کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا تھا، جو جتنے پروگرامس تھے ان کو میں دیکھتا تھا، اور ابھی میں نے عالم تیرا پروانہ پروگرام بھی دیکھا آپ کا، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس اللہ کا کال آ گیا ہے اور مجھے بس اسلام قبول کر لینا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آج سے چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ اسلام قبول کیا، میں نے کال سینٹر پہ فون کیا، مدنی چینل کے کال سینٹر پہ، اور میں اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسلام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کا نام رکھتے ہیں محمد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی، اور پکارنے کے لیے بلال رضا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں۔ لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں، اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے، اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا۔ فلمیں، ڈرامے بناتا تھا میں۔ یار پہچانے نہیں جا رہا نیب بھائی، آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار، یہ بالکل مدنی ولیئر میں آ گیا۔ مساجد کی تعمیر، دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد۔ یہ نظام مسلمانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد، جس کے ذریعے مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی نے اب تک سینکڑوں مساجد کا کام مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے IT، دعوت اسلامی کا شعبہ جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور کئی ویب سائٹس کے ذریعے سنتوں کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کا پریس بھی ہے، جس میں نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ مختلف زبانوں میں رسائل اور کتب چھاپ کر دنیا بھر میں عام کی جاتی ہیں، جس کے لیے تراجم کی مجلس بھی بنی ہوئی ہے، یعنی مجلس ٹرانسلیشن۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ، جو کہ تحریری کاموں میں مصروف عمل ہے، اور بزرگوں کی کتابوں کا ترجمہ کرنا، بالخصوص امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتابوں کو شائع کرنا، اور اس طرح دیگر علمی اور اصلاحی موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، جس کو مکتبۃ المدینہ چھاپ کر شائع کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک اور بڑا پیارا شعبہ، اور وہ ہے اجتماعی اعتکاف۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ہونے والا اعتکاف مدینہ مدینہ۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ یہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ قلم تحفے میں پیش کروں گا، سبز قلم۔ دنیا بھر میں الحمدللہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی سے کسی قسم کا کوئی پیسہ اعتکاف کی مد میں نہیں لیا جاتا۔ سحری اور افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ مخیر اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل اس میں اپنا حصہ بھی ملاتے ہیں۔ اس طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی دنیا بھر میں کئی مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبے ہیں، جن میں
گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے، مگر آپ کی دعوت اسلامی ان کی رہنمائی کا بھی سامان کرتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ اتنا خوش ہوں کہ شاید میں باپ ہوتے ہوئے اور ان کی والدہ ماں ہوتے ہوئے بھی وہ تربیت نہیں دے سکتی ہیں جو ہمارے بچے کو یہاں پہ تربیت ملی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا بچہ ایسا ہوگا، کیونکہ محلے میں میرے بچے کو سب مارتے تھے بچے اور لوگ پاگل کہتے تھے، اور یہ بچہ میرا ان کے پیچھے بھاگتا تھا پتھر لے کر کے۔ آج وہ بچہ الحمدللہ فجر کی اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے اگلی صف میں ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ پاک کے کرم سے اللہ 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 عز و جل، یعنی کہ جو لڑکا جس کو لوگ ستاتے تھے محلے والے اور پتھر لے کر بھاگتا تھا، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر وہی ان کا گونگا بہرا بچہ الحمدللہ نماز میں اذان سے پہلے 5 منٹ پہلے مسجد میں پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا انقلاب اس میں آ گیا فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں وہ بھی کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کے بعد یہاں فیضان مدینہ اور اسلامی بھائیوں کی وجہ سے میرا بیٹا اس قابل ہوا، اور اس کا اجر آپ تمام لوگوں کو اللہ پاک دے، آمین۔ تب شروع میں جب یہ یہاں آیا میں اس کو منع کرنے لگا، میں نے کہاں جا رہے ہو تم، نہیں جاؤ، پریشان کر رہے ہو، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھاگ بھاگ کر یہاں پر آتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ اور آج اللہ پاک کے کرم سے ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں میری بیوی، میری بیٹی، بیٹا سب نماز پڑھنے لگے، الحمدللہ۔ میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی گونگے بچے کو گناہ پر روتے نہیں دیکھا۔ جب ان گونگے بچوں کو روتے دیکھا ہے نا تو مجھے احساس ہوا کہ ادھر کہیں کمی رہ گئی، ادھر کمی رہ گئی۔ جیل جہاں عموماً ایک چھوٹا مجرم جاتا ہے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی جیلوں کے اندر جا کر بھی قیدیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتی چلی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے فیضان القرآن ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو پاکستان کے مختلف جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح اور انہیں ریفارم کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ دعوت اسلامی کشمیر کے جیلوں کے اندر قیدیوں کی کو ریفارم کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے جو پروگرام چلا رہی ہے، اس سے نہ صرف قیدیوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جیل کی انتظامیہ بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ فیضان قرآن فاؤنڈیشن ہے، یہ تو ایک احساس تھا کہ یہ نام خوبصورت ہے، لیکن ڈسٹرکٹ جیل میں جب میری بطور ڈپٹی سپرنٹ جیل پوسٹنگ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے جو قرآن فاؤنڈیشن کے جو ٹیچر تھے وہ یہاں پہ تعلیم دینے میں مصروف تھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، اور ان کا یہ جو ایک معاشرے کی اصلاح کا پہلو ہے وہ بہت اچھا لگا۔ ہر کسی کو نماز کی ضرورت ہے تو نماز سکھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا تو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس طرح مختلف کلاسز انہوں نے شروع کی ہیں۔ ہم بھی خود ان کو جمعے والے دن ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب باہر جا کے اچھے شہری بنے۔ میرا نام سید بابر علی ہے اور میں نے ریسنٹلی ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں بحیثیت سپرنٹینڈنٹ جوائن کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف جیلوں میں ڈیرہ غازی خان، اٹک، ٹوبر ٹیک سنگھ، سرگودا، مختلف جگہ میری تعیناتی رہی۔ جب فیضان القرآن فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا تو اس کے بعد تو یہ کام جیلوں میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اور ہم نے فیصل آباد میں یہاں آتے ہی جو پہلے بھی بہت سارے کام ہو چکے تھے، میرے تعیناتی سے پہلے بہت عرصے سے کام جاری ہے، دینی کلاسز جاری ہیں، بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں، بہت ساری نئی اور چیزیں ڈیولپمنٹ میں ہیں۔ میں نے بھی آتے ہی اس پورے ایجوکیشنل بلاک کو، پورے سسٹم کو ریوائز کیا۔ کمپیوٹر کلاسز دی جا رہی ہیں، حفظ کلاسز ہو رہی ہیں، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جو بھی قیدی حوالاتی وہاں آتے ہیں ان کو وہ ماحول ملے کہ ہم طالب علم ہیں اور ہم پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ اس تمام سلسلے میں فیضان قرآن فاؤنڈیشن اور دعوت اسلامی کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ کرے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ، جس میں ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو مختلف مواقع پر لنگر کھلایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، خواجہ صاحب کی چھٹی ہو، یا اس طرح کے اجتماعی ذکر و نات ہوں،
آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں عاشقان رسول کو لنگر پیش کیا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں ہزاروں ہزار اجیر اسلامی بھائیوں کا علاج کروایا جاتا ہے، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر والوں کا علاج بھی دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ ان تبلیغی امور کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بہت سارے ایسے کاموں میں بھی سرگرم نظر آتی ہے۔ جب زلزلے کی آفت آئی، آپ کی دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ پچھلے دنوں پاکستان میں IDPs نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے، آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر انہیں خوراک بھی، انہیں اناج بھی پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا سامان کیا۔ اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی والے اس میں بھی پیچھے نہ رہے۔ الحمدللہ کروڑ روپے کی رقوم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی۔ چچا جی، یہ کچھ ہماری طرف سے بھی آپ رکھیں، آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ کرے اللہ آپ کا نقصان اور پورا کرے، مزید ہم انشاءاللہ یہ اناج بھی بھیجیں گے آپ کے گاؤں میں۔ میرا ہے عمل بس تیرے سیدھے ہاتھ سے جب بھی دیں اور لے، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ دعوت اسلامی اس قدر بڑی تحریک ہے، چند منٹوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ شعبہ جات کی جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنائیے اور اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجیے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارا مدنی چینل دیکھتے رہیے تو دعوت اسلامی کے بارے میں مزید معلومات ملتی رہے گی۔ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیے، دعوت اسلامی میں آ کر اس کی برکتیں لوٹیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر لاکھوں لاکھ افراد اپنی تقدیریں بدل چکے ہیں، اور حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے، توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے درمیان نگران شورا موجود ہیں، جس بات کے مجاز بھی ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کرا سکتے ہیں۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا، اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مہینوں میں عموماً لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے ایک پرچہ جاری کیا ہے۔ یہ پرچے کو ذرا دیکھ لیجئے ایک بار۔ اس پرچے پہ پوری کیلکولیشن آپ کو دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کر کے آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ پورا ایک شیڈول بنا کر دیا ہے کہ کس طرح آپ زکوٰۃ اپنی نکال سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی اس میں احکامات بھی لکھے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر ہے، کس کو دینی چاہیے۔ تو یہ پرچہ مقتۃ المدینہ سے 2 روپے ہدیے پر دستیاب ہے، اور یہاں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کو ریکیلکولیٹ کرے، اپنی صحیح شرعی رہنمائی لے اور پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں آزمائش آ جائے کہ
زمین پہ بہت ساری زمین اور خشکی اور تری میں بہت ساری چیزیں انسان کی برباد ہوتی ہیں، جس کا ایک سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اللہ توفیق دے تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیجئے یا پھر آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں اور نیکیاں کمانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عبدالحبیب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں تاجر اسلامی بھائی دنیا بھر میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں تاجروں کے ذہنوں میں کئی سوالات بھی آ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے ایک اجتماع سے ایک بیان سے ہم سب کچھ نہیں سیکھ سکتے، بہت ساری ہائی لائٹ ہوئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ یہاں الحمدللہ تاجروں کے لیے خوشخبری کا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی شرعی رہنمائی کے لیے ایک 12 گھنٹے کا، یوں سمجھیے یہ 12 گھنٹے کا تربیتی نشست ہوگی، 12 گھنٹے کی، جس کا نام ہے تجارت کے شرعی احکام۔ مگر یہ 12 گھنٹے ایک ساتھ نہیں دینے، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو 2 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ یہ 6 دن کی تربیتی اجتماع ہوگا، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، جمعہ، ہفتہ اتوار، آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار اور اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار، اور اس میں مفتیان کرام انشاءاللہ ہماری شرعی معاملات پر تربیت کریں گے۔ بہت سارے کوسچن آپ کے ذہن میں ہوں گے، اس میں انشاءاللہ ہمارے نگران شورا بھی وقت دیں گے، اور یہ وقت بھی ہم نے رکھا ہے صبح 9 سے 11، صبح 9 سے 11 فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ 3 دن، اور پھر اگلے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، تو ٹوٹل یہ 12 آورز کا تربیتی سیشن ہے، تربیتی نشست ہے۔ انشاءاللہ روزانہ 2 گھنٹے اپنے کام پہ جانے سے پہلے آپ دے دیں۔ بہت ساری پارٹنرشپ کے مسائل، رینٹ کے پرابلم، تجارت کے بہت سارے احکام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ انشاءاللہ اگر یہ 12 گھنٹے کا، ہم نے بہت سارے سیمینار اٹینڈ کیے ہوں گے، ورک شاپس اٹینڈ کی ہوں گی، یہ 12 آورز کا سیشن جس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اجتماع عالمی مدنی مرکز میں تو ہوگا، مگر اس کو ہم انشاءاللہ مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کریں گے۔ تو دنیا بھر کے جو تاجران ہیں جو یہاں آ سکیں، سبحان اللہ، یہاں ہمارے پاس یاد رہے محدود سیٹس ہوں گی، آپ اپنی بکنگ کروائیں گے کیونکہ ان کو ہم سیٹ بائی سیٹ انشاءاللہ وہ جگہ دیں گے۔ باقی لوگ اپنے آفیسز میں ماشاءاللہ فیڈریشن کے چیئرمین صاحب موجود ہیں، آباد کے چیئرمین صاحب آئے ہوئے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسوسیشن کے وہ چیئرمین حضرات یہاں موجود ہیں کہ جن کی ایسوسیشنز پورے پاکستان پہ مشتمل ہے۔ اگر یہ چاہیں تو یہ بہت بڑی نیکی کما سکتے ہیں کہ اپنے پاکستان بھر کے جو کانفرنس رومز ہیں، جو چیمبرز ہیں، وہاں پر اسکرین لگا کر یہ 2 گھنٹے کا، یعنی 12 گھنٹے کی ورکشاپ ہے، لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر لوگ اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کرنا سیکھ جائیں۔ کیا معلوم آپ کا چیئرمین بننا، آپ کا یہ ایسوسیشن رن کرنا اور یہ اجتماع ارینج کرنا، یہ آپ کی مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا سبب بن جائے۔ ملتان میں بہت سارے تاجران جمع ہیں، مرکز الاولیاء لاہور میں، سردار آباد، چائنا میں مجھے بتایا گیا، اسلام آباد دیکھ رہے ہیں۔ تو جو جہاں موجود ہے یہ 2 گھنٹے کا سیشن 12 آورز ہیں، نیت کر لیں انشاءاللہ تجارت کے شرعی احکام کے اس تربیتی اجتماع میں، اس تربیتی نشست میں ہم سب ضرور شرکت کریں گے۔ ہم نے بڑے سیمینار فیس دے کر اٹینڈ کیے ہوں گے، دعوت اسلامی اس کی کوئی فیس آپ سے نہیں لے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں جیسا کہ نگران شورا نے فرمایا کہ ہماری تجارت پاکیزہ ہو جائے، روزی حلال ہو جائے۔ اور یہاں جس طرح نگران شورا نے ایک اور اعلان کیا کہ یہ جو ہم شرعی رہنمائی لیں، تو اگر تمام تاجر اپنے اپنے موبائل فون نکال لیں اور یہ دارالفتاء کے فون نمبرز ہیں وہ نوٹ کر لیں، تو آپ ٹیلی فون پر بھی ان سے شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، جمعے کے علاوہ یہ ٹائمنگز ہیں۔ اس کے نمبر ہے 0300 022 0112۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، 0300 پھر ایک بار پھر 022 0112۔ ابھی جو 112 ہے 12 بھی ہے، 13 بھی ہے، 14 بھی ہے، 15 بھی ہے، 4 نمبر ہیں موبائل فون، یہ چاروں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ صبح 10 سے شام 4 کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، کوئی سودا کرنے جا رہے ہیں، کوئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ کال کر لیں، کال نہ ملے ٹائم لے کر دارالفتاء چلے جائیں، اور دعوت اسلامی کی اس فری سروس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں تاجر اسلامی بھائی تشریف لائے، ان سب کو ہم فیضان مدینہ میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ جس طرح نگران شورا نے ایک اور بات فرمائی کہ دعوت اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے، زکوٰۃ کے مہینے ہیں، آگے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کئی لوگ اپنی زکوٰۃ ماہ رمضان میں دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا کام آپ کے سامنے ہے، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں، اپنے ڈونیشنز میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ جو پیغام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ آخری بات یہ اعلان کر دوں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر بزنس کمیونٹی کے لیے ہر ہفتے کو ایک اسپیشل سلسلہ آتا ہے جس کا نام ہے احکام تجارت۔
ہر سنڈے مغرب سے عشاء اس میں ہم مختلف مارکیٹس کو ایڈریس کرتے ہیں، کسی بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، انہی کے سوال ہوتے ہیں اور مفتی صاحب انہی کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ دنیا بھر کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس فیڈ بیک کا یا سپورٹ کا چلا دیا جائے۔ جو فیضان مدینہ میں ان کے لیے ہم نے سہولت یہ رکھی ہے کہ گیٹ کے پاس مدنی چینل کا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، مدنی چینل کے پینافلیکس کے ساتھ، آپ صرف جاتے جاتے اپنی مارکیٹ کا نام، اپنا فون نمبر لکھوا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پورا پروگرام، ایک پورا سلسلہ آپ کی مارکیٹ سے متعلق ہو جائے، بلڈر چاہتے ہیں اور بھی دو لوگ چاہتے ہیں، تو وہ جاتے جاتے اپنا نام لکھا دیں گے۔ ہماری مجلس چینل کی مجلس آپ کی مارکیٹ میں آئے گی، آپ کے سوالات ریکارڈ ہوں گے اور پھر وہ پروگرام جو ہے، وہ سلسلہ جو ہے آپ ہی کے متعلق ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی احکام سیکھ کر اپنی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا مانگی جائے گی، تمام اسلام بھائی سروں کو جھکا کر ہاتھ اٹھا دیجئے، دعا میں شامل ہو جائیں۔ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اب تک جتنے گناہ کیے ان کی توبہ بھی کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطف رحمت للعالمین۔ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی مغفرت کر دے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ مولا کریم تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے گناہ پال کر بیٹھے مولا کریم، نماز قضا کرنا، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، خیانت، رشوت، نہ جانے کیسے کیسے گناہ پال کر بیٹھے مولا۔ ہمارا کیا بنے گا اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے مولا دنیا سے چلے گئے؟ تو ناراض ہو گیا، تیرے حبیب روٹھ گئے، ہماری تباہی و بربادی ہوگی۔ رب کریم تیرے کرم سے، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے، محض تیرے کرم سے موقع ملا ہے، ہاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ جہاں تیرے نیک 40 بندے جمع، ان میں تیرا ولی ہوتا ہے۔ مولا کریم کوئی تو ہوگا اس اجتماع میں جو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس کا ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا تجھے پسند آ رہا ہوگا۔ مولا کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، تو تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، مولا کریم ہمارے گناہ معاف کرتے، ہماری خطائیں معاف کرتے، ہمارا ایمان سلامت رکھ، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، دل گناہوں کی گندگی سے آلود، ہمیں طرح طرح کی آفت اور فتن نے گھیرا، مال کی محبت، دنیا کی محبت نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ رب کریم اے اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال عطا کرنے والے، تجھے ان مقدس صحابہ کا واسطہ ہمارا مال حلال کر دے، ہمارا رزق حلال کر دے۔ مولا کریم سود دیمک کی طرح ہمیں چاٹ رہا ہے۔ رب کریم رشوت کا بازار گرم، بددیانتی اپنے عروج پر۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، زمین کانپ رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں تباہی مچا رہی ہیں، آئے دن آگے لگ رہی ہیں۔ یا رب کریم جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ دیکھے یہ تھی اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مغفرت کا
تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اذان سنتے ہی مسجد میں جانا نصیب کر دے تیرے حضور سجدے کرنے نصیب کر دے سچ بولنا نصیب کر دے غیبت سے بچنا نصیب کر دے علم دین سیکھنا نصیب کر دے کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا یوں کھینچ لے کہ جگر کو خبر نہ ہو حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے یا اللہ یہ گناہوں کی عادت کہیں ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اہل بیت کا واسطہ خلفائے راشدین کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا ہم مسلمان ہیں مولا ہم مسلمان ہی اٹھے مسلمان ہی مرے ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا گناہوں کی عادت سے جان چھڑا دے ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے ہمارا ذرہ ذرہ سکہ سکہ دانا دانا حلال و طیب کر دے ہمارے ملازمین کو ایمانداری نصیب کر ہمارے تاجر کو ایمانداری نصیب کر بیچنے والوں کو ایمانداری نصیب کر خریدنے والوں کو ایمانداری نصیب کر اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر ہمارے پریشان حالوں کے پریشانی دور کر دے بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب دے دے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں قرضوں سے خلاصی دے دے بیماروں کو صحت و تندرستی دے دے یا اللہ جو جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں جنہیں ڈرایا جا رہا ہے انہیں امان دے دے
ہمارے شہر سے قتل و غارت گری، فتنہ فساد، بے امنی دور کر دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے گھر بار کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے کاروبار میں، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دے مولا، کر دے۔ ہمارے دل میں ایسی سنتوں کی محبت ڈال دے کہ چلتے پھرتے تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے۔ مولا غیروں کی طریقے سے نجات دے دے، تیرے حبیب کی اداؤں کو ادا کرنا نصیب کر دے، ہماری مسجد آباد کر دے، گناہوں بھری تفریحیں ویران ہو جائیں، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، بے حیائی دور ہو جائے، با حیا بنا دے، با حیا بنا دے، با حیا بنا دے۔ یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ یا رب کریم تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ پچھلے دنوں یان والوں کے، اس سے پہلے ٹمبر مارکیٹ والوں کے، کہیں انارکلی بازار کے، کپڑوں میں، میلوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں جہاں مولا کریم آگے لگی، نقصان ہوئے، عمارتیں تباہ ہوئی، مال برباد ہوئے، اللہ ان تمام عاشقان رسول کو صبر دے دے، ان کو اس کا بہترین عمل بدل دے دے۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کا جذبہ دے دے، قبر کی تیاری کا جذبہ دے دے۔ یا اللہ بس ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد۔ انشاءاللہ ابھی عصر کی اذان ہوگی، اذان کا جواب دینے سے انشاءاللہ ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں مردوں کو اور 1 لاکھ نیکی خواتین کو، اسلامی بہنوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہیں عصر کی جماعت 5:45 بجے ہے۔ مدنی التجا ہے کہ کوئی بھی عصر کی جماعت سے نماز پڑھے بغیر نہ جائے۔ تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعرات اجتماع ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن